السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے ہیں، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ، کیا بخاری اور مسلم میں کوئی ضعیف راوی موجود نہیں ہے؟ دوستو، یہ مختصر سی ایک ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں آپ کسی بھی شخص کو بول دو نا کہ یہ جو صحیح بخاری کی روایت ہے یا صحیح مسلم کی روایت ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اچھا، صحیح نہیں ہے؟ کیسے ٹھیک نہیں ہے؟ نام کیا ہے؟ صحیح البخاری۔ دیکھو صحیح لکھا ہوا ہے، چونکہ صحیح لکھا ہوا ہے اس کا مطلب سب صحیح ہے، یہ حال ہے۔ دوستو، آپ کی اسکرین پہ لسٹ ابھی میں چلا رہا ہوں، آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ یہ وہ راوی ہیں جنہیں محدثین نے ضعیف کہا ہے: ابو حاتم، ابو زرعہ، احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، امام نسائی۔ اور یہ سارے جو راوی ہیں نا، جو دوستو آپ کی اسکرین پہ لسٹ چل رہی ہے، یہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے راوی ہیں، جن کے بارے میں اہل سنت والجماعت اکثر دعویٰ کرتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سارے راوی سچے ہیں۔ یہ سارے راوی سچے ہیں۔ دیکھو محدثین کے اعتراضات، دیکھو محدثین نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ فلانا راوی ایسا، فلانا راوی ضعیف ہے، فلانا اس طرح ہے۔ ان راویوں سے روایات لے کے اہل سنت ہم پر فتویٰ لگاتے ہیں کہ دیکھو تمہارا عقیدہ ہم سے نہیں ملتا تو تم صحیح نہیں ہو، تم گمراہ ہو۔ اور روایات کن سے لے رہے ہیں؟ اسی طرح کے 2 نمبر راویوں سے، یعنی خود گمراہ لوگوں سے روایات لے رہے ہیں اور فتویٰ ہم پہ لگا رہے ہیں۔ دوستو، صحیح البخاری کا راوی تھا اسماعیل بن ابی اویس۔ اس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں لیسا بثقہ، یہ روایات گڑھتا تھا۔ اور امام نسائی نے بھی یہ بولا ہے کہ یہ روایات گڑھتا تھا۔ اور اس کی مزے کی بات بتاؤں آپ کو، 222 کتنی 222 روایات اس اکیلے بندے کی صحیح بخاری میں، اکیلے۔ اب آپ کو کیا پتا کہ کون سی سچی ہے، کون سی جھوٹی ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ اور یہ کتاب اہل سنت کے ماتھے کا جومر ہے۔ آپ جب قرآن کے مقابلے میں کتاب لاؤ گے نا تو پھر لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، لوگ بتائیں گے صحیح البخاری کا فلانا راوی ایسا تھا، فلانا راوی ایسا تھا، فلانا راوی روایات گڑھتا تھا۔ دوستو، صحیح البخاری کا ایک راوی تھا عبید اللہ بن موسیٰ۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو برا بلا کہتا، لعن طعن کرتا، اور یہ صحیح بخاری کا راوی ہے۔ اور مزے کی بات، آپ اہل سنت کی کیا کہنا چاہیے، ان کا دوغلا پن دیکھو۔ اہل سنت کا دوغلا پن دیکھو۔ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ ہم شیعہ سے روایات نہیں لیتے۔ کیوں؟ کیونکہ شیعہ اصحاب رسول کو برا بلا کہتے ہیں۔ اور یہاں پر عبید اللہ بن موسیٰ صحیح بخاری کا راوی، اس سے یہ لوگ روایات لے رہے ہیں، اس سے یہ لوگ دین لے رہے ہیں۔ اندازہ کرو، اسے کہتے ہیں منافقت، دوغلا پن۔ اہل سنت، امید کرتا ہوں آپ کو شرم ضرور آئے گی، دشمنان صحابہ سے دین لیتے ہو ہیں؟ چھی چھی چھی، تمہارے قول و فعل میں تضاد ہے۔ ایک طرف تو تم نعرے مارتے ہو ہم صحابہ کے جانثار ہیں، وہ جو ڈائلاگ مارتے ہو ہم غلام، میں نوکر صحابہ دا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا وہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے میں نوکر صحابہ دا، یہ صحابہ کے نوکر ہیں۔ ایک شخص صحابی کو، کاتب وحی کو لعن طعن کر رہا ہے، اسے تم لوگ دین لے رہے ہو۔ اسی طرح ایک اور راوی ہے علی بن جعد، وہ بھی لعن طعن کرتا تھا صحابہ کو، اسے بھی ماشاءاللہ اہل سنت دین لے رہے ہیں۔ دوستو، یہ مختصر ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے کہ صرف اونلی اکیلی یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں ضعیف، کذاب، مختلط، مستور، مدلس راوی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، فصلت آیاتو تبیانا لکل شیء،
ہر چیز کا بیان. دوسری طرف صحیح البخاری ہے جس کے اندر ضعیف، کذاب، مختلط، مستور، مدلس راویوں لائن لگی ہوئی ہے. صحیح بخاری کا راوی اسماعیل بن ابی اویس روایات گڑتا تھا. امام نسائی کہتے ہیں لیسا بسکا، یہ جو صحیح بخاری کا راوی ہے نا یہ سچا نہیں ہے. اس بندے کی 200 سے زیادہ روایات ہیں صحیح بخاری میں، اندازہ کرو. عبید اللہ بن موسیٰ صحیح بخاری کا راوی حضرت معاویہ کو لعن طعن کرتا. دشمنان صحابہ بھی گھسے ہوئے ہیں صحیح بخاری میں. اس طرح کے 2 نمبر راویوں سے اہل سنت دین لیتے ہیں. کس کو چھوڑ کے؟ اس کتاب کو. اس کتاب کو چھوڑ کے اس کتاب سے دین لیتے ہیں جس میں اس طرح کے راوی ہیں. اور پھر فتوے ہم پہ لگاتے ہیں کہ ابو جعفر تنولی ہمیں قرآن کی طرف بلا رہا ہے. یہ گمراہ ہے. کیوں گمراہ ہے؟ کیونکہ قرآن کرتا ہے. مرضی دوستو آپ کی. میں اکثر بولا کرتا ہوں قرآن ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتا. تو جس کے نصیب میں ہے وہ آئے گا. جس کے نصیب میں عبید اللہ بن موسیٰ ہے، جس کے نصیب میں اسماعیل بن ابی اویس راوی ہے صحیح بخاری کا جو روایات گڑتا تھا، جس کے نصیب میں اس طرح کے راوی ہیں، پھر انہیں صحیح بخاری مبارک. ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. یا انہیں کافی نہیں کہ ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے، یا اللہ ہمیں یہ کتاب کافی ہے. دوستو چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو. اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دو، پھر ملیں گے. قرآن زندہ باد.